ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے 12ویں روز مظاہرے 31 میں سے 25 صوبوں تک پھیل گئے. احتجاج پہ قابو. 28 دسمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکار سمیت 45 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. دیکھو، ایک بنیادی اصول ہے ہمارے جو ہے نا، یہ جو بھی کرتے دھرتے ہیں ادھر، ان کو پتہ ککھ نہیں ہوتا. تھرڈ ڈائمینشن نہیں، یہ بالکل کلیریکل سی سوچ ہوتی ہے جو انہوں نے گھسی پٹی باتیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں. دیکھو بات سنو، حالات قابو سے باہر ہو جائیں. جتھے موری ہوندی ہے اتھے مگورا ہوندا ہے، یاد رکھنا. گندم کی بوری میں ایک چھید کر دو، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو احتجاج بے قابو ہو جایا کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اسی ملک کی ہے، ایران کی. شاہ ایران خدا کی پناہ تکبر کی آخری انتہا تھا وہ بندہ، لیکن لوگوں دا میٹر پھریا تو اس کو پناہ نہیں ملی پھر. اور میں بات کرتے ہوئے، چونکہ مجھے شرم آئے گی، اس کو ایک دو ملکوں سے بھاگنا کیوں پڑا تھا. اپنا پھر ایجپٹ، آج پتہ بھی نہیں اس کا مزار کہاں ہے یا اس کی قبر کہاں ہے، فلانا. کل کی بات ہے، وہ اللہ معاف کرے. جس طرح کی گرفت تھی اس کی، کیا بنا. اور پچھلے 12 14 15 روز میں ایران کے اندر مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں ڈیویلیو جس طرح ہوئی، خدا کی پناہ ہے. وہ پتہ نہیں چائنا میں یا کہاں میں، کہیں میں نے یہ پڑھا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ گھر سے کرنسی لے کے نکلتے تھے اور اتنی تیزی سے وہ ڈیویلیو ہو رہی تھی کہ پہلی اویلیبل چیز خرید لیتے تھے. مطلب مولیاں نظر آ گئی ہیں نا، وہ نے سارے پیسے نہیں، مولیاں ہی لے لیں گے کہ ہوں اگے جا کے میں مولیاں تھوڑی دے کے تو ٹماٹر لے لیں گا. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس لیول کی وہاں چل رہی ہے. اور اگر یہ نکل گیا ہے کام ہاتھ سے، مجھے نہیں پتا، میں تو ہماری یہ خبریں یہ وہ، میں تو ان میں بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا میں آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینگلنگ کہاں ہوتی ہے، کیا کہاں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر یہ اپنا کام دکھائے بغیر اب واپس نہیں جائے گا کمان میں. سو اللہ جو کرے ان کے لیے بہتر ہو. میں یہ نہیں کہتا کون ٹھیک کون غلط، ہمیں کیا پتا، لیکن جو وہاں کے عوام کے لیے بہتر ہو. مسلمان ہیں اور یقین کرو نہ بھی ہوتے تو میں کہتا ہوں یار پتہ ہی نہیں ہوتا. آبادی کبھی تقسیم کر کے دیکھو، بوڑھے ہوتے ہیں انہوں کا کی لینا دینا، بچے ہوتے ہیں ٹین ایج ہوتے ہیں ان کا کی لینا دینا، عورتوں کا کی لینا دینا موسٹلی. بٹ جب عذاب ٹوٹتا ہے کسی قوم پہ تو ایوری بڈی سفرز. خیر حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق کوئٹہ ڈرائی پورٹ سے اربوں روپے مالیت کے 400 کنٹینر چوری. حسن صاحب، کیا یہ انبلیویبل نیوز نہیں؟ کہیں رپورٹنگ کی غلطی تو نہیں؟ مجھے تو اس سے بھی آگے لگتا ہے. دیکھو بات سنو، ابھی آپ نے بات کی فائلیں چوری ہونے کی، ابھی کی نا جی. اچھا، فائلوں کی چوری، وہ کنٹینرز، اور وہ بھی 400. اب مجھے نہیں پتا یہ 40 فٹ کا کنٹینر ہے یا 20 فٹ دینے کی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے یہ طلسم ہوش ربا ہے. یہاں کسی وقت کسی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 400 کنٹینر اگر ٹیڑے میڑے کر کے رکھ دو نا تو ہماری لاہور کی شملہ پہاڑی نہیں ہے جہاں ہمارا پریس کلب ہے، اس سے بڑی پہاڑی بن جائے. اور وہ چوری ہو گیا یار. ہمارے ایک مرحوم دوست شوکت جنجوعہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کہانی ہے سرنڈرز، بلنڈرز اور پلنڈرز کی، بھیانک غلطیاں، لوٹ مار، یہ بہت سارا. تو یہ بیسیکلی اسی سوال کے ساتھ اس کو آپ کر لیتے، وہ لف کر لیتے اسی کے ساتھ اس کو. ایک ہی بات، فائلیں اور کنٹینر. اس میں تھوڑی حیرت ہے، کیا بات ہے یار.
فائلاں دی چوری اور کنٹینرز دی چوری. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عالمی غنڈے کے روپ میں سامنے آ رہا ہے. دوسری طرف نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے امریکہ کو کسی جواز کے بغیر ایک عالمی بحران کی سمت دھکیل دیا. ٹرمپ کے وینزویلا میں کیے گئے تمام اقدامات امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ نعیم الرحمان صاحب بھلے آدمی ہیں, پیارے آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن بس ان کی ایک اپنی فکسیشنز ہوتی ہیں, میری بھی ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہیں. یلدرم مسلمان نہیں تھا جس کو تباہ اس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی. امیر تیمور مسلمان نہیں تھا, وہ تو حافظ قرآن بھی تھا. اس نے ایدی تے بچارے دی کو بڈی سی نا وینزویلا والے دی, انہیں تے وہ پورا حرم تے قبضہ کر لیا سی. اس کو زندان میں گھمایا جاتا تھا. ایک یہ بھی ہے, کچھ کہتے ہیں قید خانے میں یہ وہ, کچھ کہتے ہیں نہیں اس نے باقاعدہ وہ پہیوں کے ساتھ اس میں پنجرہ بنا کے اس کو رکھا ہوا تھا. آٹومن امپائر کا بایزید ایلدرم مسلمان نہیں تھے. اچھا, اس کے بعد آپ کی مسلمانوں کا جو پرائیڈ ہے, خلافت عثمانیہ تو کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہ ایک انہوں اپنی ایک بیوی تے شک پہ ہے, اور ماشاءاللہ سلطان انہیں پتہ نہیں 200 بڑیاں غرق کرتی ہیں. استنبول اس وقت تھا ان کا. اچھا, عثمانیوں میں سگے بھائیوں کا قتل قانوناً جائز تھا, جواز ان کا تگڑا تھا. میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں. کیا کہ اگر شہزادے آپس میں لڑیں گے تو سلطنت کمزور ہوگی, بات تو ٹھیک ہے, اس میں لاجک ہے. لیکن ہمارے حضور کا حکم کچھ اور ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایک انگلی بھی اگر کٹے گی تو پورا جسم درد میں مبتلا ہوگا. مغلوں نے کیا کیا تھا, دارا شکو کے ساتھ کیا ہوا, اور باقی مراد وغیرہ جتنے بھائی تھے, بہت سارے لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر اسی حضرت کہنے انہیں نہ پیو چھڑیا نہ پرا چھڑیا کوئی, تو نہ نماز چھڑی. ہماری دنیا بہت عجیب و غریب ہے. اب حافظ صاحب کو میں کیا بات کروں. دیکھو اپنی اپنی دنیا ہے نا. ہمارا شہید دشمن کے لیے تو شہید نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے اتنے, یہ ایسے نہیں ہوتا حافظ صاحب. آپ بھی تو اس پہ فخر کرتے رہے نا, حالانکہ ہم اس جوگے نہیں تھے نا, ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے مذہب کے علاوہ. طارق بن زیاد بھائی پھپھا لگتا میرا, وہ بربر ہے فلانا, ساڑھے انہوں نے درمیان کو میں گیا ہوں موراکو, there is nothing in common. کوئی یارب ہے, کوئی بربر ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی ٹمکانا ہے, اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, کیوں بھائی؟ وجہ طاقت بولتی ہے, اسی طرح بولتی ہے. تو انہوں گنڈا کہی جاؤ, کدی تو انہوں گنڈے کہندے ہوں گے پھر. تو یہ ظاہر ہے جو مفتوح مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہوتا. یا وہ دوڑ جاندہ ہے, یا وہ روندا ہے, یا وہ بددعاواں دیندا ہے, یہ وہ, اور باقی کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی میں بہت بڑا انقلاب, انسانی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا, مکمل طور پہ. کھانا پینا, اوڑھنا بچھانا, چلنا پھرنا, اب ایوری تھنگ, تھنکنگ تک. بٹ انسان کا جو بنیاد ہے وہ نہیں تبدیل ہوئی. وہ اس میں ہوس ہے, ہوس زر ہے, ہوس اقتدار ہے, یہ ساری جتنی گندگی غلاظت ہیں, تو یہ جس کے پاس طاقت آتی ہے. لیکن دیکھ لو اب یہ جب طاقت کو ابیوز کرتا ہے تو پھر انجام بھی دیکھ لو. قدرت نے کیسا سلو موشن میں چین کو تیار کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم پہ نظر کرم اس لیے نہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں, مسلمان ہیں. یہی نظر کرم ہم پہ بھی ہو سکتی تھی, لیکن ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے. اب بات سنو, میرے پونے کلاس فلو اسکول میں یہ
شیخ حضرات ہوتے تھے، یہ چنوٹی شیخ وغیرہ کا، جی نالائق بچہ سب سے بڑا بھی ہوتا تھا اس کو گدی پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، انہوں کہتے سی اگرائی کر، یعنی جہاں سے پیسے لینے وہ جا کے نا سوتر منڈی پہ یہ سارا یہ نہیں ہوتا، جو کسی جگہ ہوتا ہے کرتا ہے، پھر انہوں نے جو دو افارا ہو جاتا ہے طاقت کا، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے صدیوں بعد ان دنوں کی یاد میں شعر لکھتا ہے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بھائی وجہ، مطلب یہاں تو ہے نا کہ اماں کے جہیز میں آئے تھے یا ابا کی بری میں آئے تھے یا دادا کو لو انہیریٹ کیتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ طاقت ہے، بولتی ہے اور اسی طرح بولتی ہے۔ بے شک